ناظرین، یہ جنگ اب اپنے اثرات کے حوالے سے واقعتاً ایک عالمی جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے، اور دوسری طرف اس جنگ کی جو ملٹری ڈائمنشن ہے اس میں ایران اور ریزسٹنس یہ بھرپور انداز میں دنیا کی سب سے بڑی جو پار ہے اور اس کی جو اتحادی پارز ہیں ان کے ساتھ ایران اور ریزسٹنس جو وہ لڑ رہے ہیں، اور ابھی تک تو انہوں نے تاریخ جو وہ رقم کر دی ہے۔ اتنے دنوں تک سسٹین کرنا اور بڑا پرسائزلی جا کر ہٹ کرنا، یعنی یہ پرسیجن جو ہے یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ جس طرح سے ریڈارز کو، تھارڈ سسٹمز کو، آئرن ڈوم کو، ڈیوڈ سلنگ کو جس طرح سے نشانہ بنایا گیا ہے، نیوی کو، ایئرکرافٹ کیریئرز کو، ان کے جیٹس کو، تو ظاہر ہے یہ امریکی پاور کی جو ڈکلائن ہے اس کو مزید اس میں یہ جو اضافہ کر رہا ہے۔ دنیا کے اوپر واضح ہو چکا ہے کہ یہ تھارڈ، یہ F-35، یہ جرالڈ فورٹ جو ہے وہ چین کے سامنے تو کسی صورت جو ٹکنے والے نہیں ہیں۔ تو ملٹری ڈائمنشن میں ایران اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھرپور جواب دے رہا ہے، اور ابھی انہوں نے بین گورین ایئرپورٹ کو ایران نے نشانہ بنایا ہے۔ جو فیول ٹینکرز ہیں ان کو ایران بتا رہا ہے کہ ہم مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں، پچھلے کچھ گھنٹوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا فوکس جو وہ فیول ٹینکرز بنے ہوئے ہیں۔ اور ادھر حزب اللہ نے پہلی بار لانگ رینج جو میزائل ہیں وہ استعمال کیے ہیں۔ جو بیروت کے اوپر اٹیک ہوا ہے اس کے جواب میں حزب اللہ نے جو لانگ رینج میزائل استعمال کیے ہیں۔ اسرائیل جو ہے وہ مسلسل وہاں پر بمباری کے باوجود، سفاک ترین بمباری کے باوجود لبنان کو ڈھیر کرنے میں، سرنڈر کروانے میں ناکام ہے، اور اب جو ہے وہ 4 لاکھ فوج اکٹھی کر رہا ہے جو کہ لبنان کے اندر اتاری جائے گی، اور یقین مانیے کہ یہ 4 لاکھ فوج بھی وہاں سے کوئی مقاصد اچیو نہیں کر سکے گی۔ حزب اللہ ان کے ساتھ ایک بھرپور جنگ وہاں پر لڑے گی۔ ان کے ایئر پار اس کا مطلب وہاں پر جو ہے نا فارغ ہو چکی ہے، اب یہ زمینی فوج اتارنے جا رہے ہیں۔ اچھا، جو ایمبیسڈر والی ایپیسوڈ ہے، جو ایران کے ایمبیسڈر کو وہاں سے نکالنے کا آرڈر انہوں نے دیا ہے، اس ایپیسوڈ میں کچھ اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایران کی جو ایمبیسی ہے بیروت، اس نے کہا ہے، ان کے سورسز میڈیا کے اوپر یہ خبریں انہوں نے چلوائی ہیں کہ یہ جو آرڈرز لیبنیز فارن منسٹری نے دیے ہیں اس کو ہم اس طرح سے ٹریٹ کریں گے کہ جیسے یہ کوئی آرڈر ایگزسٹ کرتے ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد لیبنیز گورنمنٹ کی شدید ہزیمت ہوئی ہے، ان کی پھر حیثیت ہی کیا رہ گئی ہے؟ مطلب وہ ایمبیسڈر کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے نکل جاؤ، اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم تو مانتے نہیں ہیں تمہیں۔ تو جب آپ کسی کے سپانسر بن کر اس طرح کے فیصلے لیں گے تو پھر آگے سے جواب بھی اسی نوعیت کا آئے گا۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے جو لبنان میں ہوا ہے، چونکہ اب آپ دیکھیے فرانس جو ہے اس نے شاباشی دی ہے لبنان کے فارن منسٹری کو کہ بڑا بریو ڈیسیجن لیا ہے۔ اب ذرا ویسٹرن منافقت دیکھیے کہ اسرائیل بمباری کر رہا ہے، ہزاروں لوگ لبنان میں مارے جا چکے ہیں، ہزاروں زخمی ہیں، اور ڈیلیبریٹلی جو سیولین ٹارگٹس ہیں، بریجز ہیں، روڈز ہیں، وہ سارا انفراسٹرکچر اور میڈیکل ہاسپٹلز یہ سارے نشانہ بن رہے ہیں۔ اس کو کنڈیم نہیں کریں گے، لیکن ایرانی ایمبیسڈر کو نکالا گیا ہے، اس پر شاباشی دے رہے ہیں۔ اس منافقت پہ کیا کہیے گا، اور اس منافقت کو جو ہے وہ پھر اسی طرح سے ایران اور اس کے اتحادیہ وہ ٹریٹ کریں گے۔ ظاہر ہے دیکھیں، جب آپ ان کے نمائندے بن کر فیصلے کریں گے تو پھر ریزسٹنس آپ کو اسی انداز میں ٹریٹ کرے گی۔ تو اس لیے اب ایران اور ریزسٹنس جب وہ کئی فرنٹس پر لڑ رہے ہیں، ایک یہ والا فرنٹ بھی ہے کہ الٹا انہی کو مذمت کیا جا رہا ہے۔ جب سے سیز فائر لبنان میں ہوا ہے ایک دن بھی وہاں پر بمباری نہیں رکی، لیکن کنڈیم پھر بھی جب حزب اللہ کو کیا جا رہا ہے۔ اس منافقت اور اس ریالٹی سے دور پالیسی کو کون مانے گا؟ تو اس فرنٹ پر بھی لڑائی جاری ہے۔ اور جو انرجی جو کرائسس ہے دنیا میں وہ شدید سے شدید تر ہو گیا ہے۔ ایک جو بڑا واقعہ پیش آیا ہے، قطر کی جو LNG فیلڈ ہے اس نے فورس میجورو کر دیا ہے ساؤتھ کوریا کے ساتھ، اٹلی کے ساتھ، باقی یورپین کنٹریز کے ساتھ۔ فورس میجورو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ ایک شک ہوتی ہے کہ ہنگامی حالات میں تمام ایگریمنٹ جو وہ کینسل کیے جا سکتے ہیں۔ تو وہاں انہوں نے سپلائی بند کر دی ہے یورپین کنٹریز کو، ساؤتھ کوریا کو، قطر نے، جو ان کی سب سے بڑی LNG فیسلٹی ہے۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اس سے گیس کی پرائسز بہت اوپر جانے والی ہیں۔ اب اسٹریٹ آف ہرمز کھلا ہے نہیں کھلا وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن پروڈکشن ہی بند ہو گئی۔ اسٹریٹ آف ہرمز کھلا بھی ہے تو آپ وہاں سے گیس لے جا نہیں سکتے ہیں کیونکہ پروڈکشن جب وہ بند ہو چکی ہے، اور یورپینز اور ساؤتھ کوریا کے لیے اور چائنا کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے۔ تو یورپینز متاثر ہونے والے ہیں، ساؤتھ کوریا جب متاثر ہونے والا ہے، اور یعنی کہ اس سے پرائسز جب وہ اور زیادہ اوپر جانے والی ہیں۔ تو ایک ڈائمنشن میں یہ جنگ چل رہی ہے، لیکن اس کی ایک اور ڈائمنشن بھی ہے، اور وہ ڈائمنشن ہے کہ امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ سب سے اہم ترین ڈائمنشن ہے کہ امریکہ کے اندر کیا لوگ اس جنگ کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیا ان کی اکانومی افورڈیبل ہے، جو اتنا قرضہ ان پر چڑھا ہوا ہے اس کے باوجود وہ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز اور گراؤنڈ ٹروپس، اور وہ صدر جو ووٹ اس کا مانگ کے آیا کہ جنگیں روکنی ہیں۔ اور
تو اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ ٹرمپ نے کچھ دیر پہلے یہ کہا ہے کہ پیٹ ہیگسیت جو ہے he was the first one to speak up about in the favor of war. یعنی اس نے ملبہ ڈال دیا ہے پیٹ ہیگسیت کے اوپر جو کروسیڈ وار لڑ رہا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے سب سے پہلے کہا کہ جنگ ہونی چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ says he did not start the Iran war, puts the entire blame on his defense secretary. دیکھیں جب آپ جیتتے ہیں تو پھر کریڈٹ دیتے ہیں کہ اس کا مشورہ تھا, اس کی پلاننگ تھی, اور جب آپ ہارتے ہیں تو پھر بلیم دیتے ہیں نا. تو اب ٹرمپ بلیم دے رہا ہے, کریڈٹ نہیں دے رہا ہے کہ واہ واہ کیا ڈیفنس وار سیکٹری نے جب مشورہ دیا تھا. نہیں, وہ ملبہ اس پر ڈال رہا ہے. دیٹ مینس کہ آپ کے جب مقاصد اچیو نہیں ہوئے ہیں تو ملبہ ڈالیں گے نا. بھائی فتح پر کون سا ملبہ ڈالا جاتا ہے؟ کبھی فتح کا بھی ملبہ ڈالا جاتا ہے. فتح پر تو کریڈٹ دیا جاتا ہے, تو ملبہ ڈالا جا رہا ہے. دیٹ مینس کہ پھر مقاصد اچیو نہیں ہوئے. اور ٹرمپ نے آہستہ آہستہ اپنا بیانیہ بنانا شروع کر دیا ہے کہ یہ پیٹ ہیگسیت تھا, یہ فلانا تھا, یہ فلانا تھا. ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سارے ان سب نے گھیر گھار کے ٹرمپ کو, اور الٹیمیٹلی ٹرمپ خود بھی تو اس کی وہی سوچ ہے جو ان سب کی سوچ ہے. اور اس کی سوچ کیا مطلب وہ نتن یاہو کو اپنا سب سے بڑا اتحادی سمجھتا ہے. تو اچھا, نیو یارک ٹائم اور باقی ادھر ادھر ڈفرینٹ میڈیا میں رپورٹس بھی آئی ہیں کہ کیسے کنونس کیا گیا, مطلب آخری دنوں میں کیسے موساد نے جا کر بتایا کہ اگر ایران کی جو لیڈرشپ ہے اس کو نشانہ بنا دیا جائے تو ہمارا گراؤنڈ نیٹ ورک تیار ہے اور وہ جو ہے وہ سنبھال لے گا. اس طرح کی باتیں بھی کل پرسوں سے ڈفرینٹ رپورٹس آ رہی ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اب یہ ڈالنا شروع ہو گیا. اس سے اگلی بات آپ سنیے, یعنی اب ہم اس جو امریکہ کے اندر ڈائمنشن ہے جو سب سے اہم ترین ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں. کیونکہ اگر امریکہ میں لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا بھائی جنگ کرنی ہے ہم نے, تو پھر دیکھیں معاملات بدل جائیں گے نا. پھر پیسے بھی آئیں گے, پھر وار انڈسٹری بھی ایکسپینڈ ہوگی, سارا کچھ ہوگا. لیکن اگر اندر سے مزاحمت ہے تو دیٹ مینس کہ آپ پھر لمبی جنگ نہیں کر سکتے. اگر آپ گراؤنڈ ٹروپس اتاریں گے تو اور زیادہ مزاحمت اندر سے آئے گی, آپ افورڈ نہیں کر سکیں گے. اب جناب علی 28 مارچ کو امریکہ میں بہت بڑا پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے, اور اس کا نام رکھا گیا ہے نو کنگز. کوئی بادشاہت نہیں ہے, مطلب امریکہ کو ایک بادشاہت کی طرح نہیں چلایا جا سکتا ہے. اور جو ٹرمپ کی پالیسیز ہیں ریگارڈنگ وارز, ڈومیسٹک پالیسیز, یہ وہ, اس کے اوپر بہت بڑا پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے. اور جو ہالی ووڈ کے سب سے بڑے سٹار ہیں, ڈینیرو, انہوں نے کہا ہے کہ 28 مارچ کو جو پروٹیسٹ ہوگا اسے ہم امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا پروٹیسٹ بنائیں گے. اور اس وقت امریکہ پر ایک ذہنی مریض حکومت کر رہا ہے, اور یہ امریکہ کی بنیادیں ہلا رہا ہے. ہمیں امریکہ اس شخص سے واپس لینا ہوگا. یہ ہے وہاں پر صورتحال. اور یہ ہالی ووڈ کے سب سے بڑے سٹار ہیں, آپ سب ان کو جانتے ہیں, جو موویز وغیرہ دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ ہی از دا بگیسٹ سٹار. اور وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ہمیں امریکہ جو ہے واپس لینا ہوگا. ذہنی مریض ایک بات ہو گئی. اچھا, اب اس کے ساتھ جو ہے وہ $200 بلین پینٹاگن نے مانگے ہیں اس جنگ کو آگے چلانے کے لیے, لیکن اندر سے شدید مزاحمت آ رہی ہے, یعنی کہ کانگریس سے, اور وہ اس وقت تیار نہیں ہے. یہ $200 بلین, اس کا کیا مطلب, $200 بلین کو پڑے نہیں ہوئے, یہ مزید پرنٹ کرنے پڑیں گے. مطلب ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ پیسہ تو پرنٹ کرے جا رہے ہیں نا, یہی کچھ تو یہ کر رہے ہیں, پیسہ پرنٹ کریں گے اور ڈی ویلیویشن ہوگی اور قرضہ جب چڑھے گا. یہ ساری جنگیں جو افغانستان عراق, یہ قرضہ لے کر ہی تو ساری جنگیں کی ہیں, اور قرضہ ہی یہ جو اتنا چڑھا ہے وہ جنگوں کا قرضہ ہے. سو ایون جو ریپبلکن لا میکرز ہیں وہ اس $200 بلین کی جو فنڈنگ ہے اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. اچھا, انہوں نے کہا کہ یہ تو جو اینول ڈیفنس بجٹ ہے اس کا ایک کوارٹر بنتا ہے $1 ٹریلین, جو پورے سال کا بجٹ ہے, آپ اس میں سے $200 بلین ابھی مانگ رہے ہیں, یعنی کوارٹر آف دا اینول بجٹ آپ یہاں پر مانگ رہے ہیں. ڈیموکریٹس جو ہے وہ لارجلی اس ریکویسٹ کو اپوز کر رہے ہیں, اور سم آف دی ریپبلکنز وہ بھی اس میں تیار نہیں ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لیک آف کلیئرٹی ہے کہ وار کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. اور وہاں پر یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ کتنی دیر یہ جنگ چلے گی, اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. اور انہوں نے کہا کہ آج آپ $200 بلین مانگ رہے ہیں تو پتہ چلے کل کو $400 بلین اور آپ مانگنے آ جائیں, اور الٹیمیٹلی یہ جنگ ہمیں ٹریلینز میں پڑے. کیونکہ آپ نے تو یہ جنگ شروع کی تھی نا سمارٹ اور شارٹ اور ایزی ون, تو اب آپ $200 بلین مانگ رہے ہیں, کل کو آپ کرتے کرتے پتہ چلا یہ ٹریلینز آف ڈالرز میں ہمیں جنگ جو پڑی ہے. اور ریپبلکن ون آف دی لا میکر نے کہا کہ میں تھک چکا ہوں
یہ پیسہ باہر خرچ کرنے جو ہم نے کیا ہے اس پر ہم تھک چکے ہیں. جو یہ انڈسٹریل وار کمپلیکس ہے اس نے ہمارے پیسے جنگوں میں جھونکے اور ہمارے اتنے جو امریکن پیپل ہیں جو ٹیکس پے کرتے ہیں ان کا پیسہ یہاں پر ضائع ہوا. ہمیں فوری طور پر امریکہ فرسٹ پالیسی جو چاہیے. ہم لیونگ جو افورڈ کر نہیں سکتے اور ہم مزید جنگوں میں جا رہے ہیں. تو فاکس نیوز البتہ اس کی مکمل لابینگ کر رہا ہے کہ نہیں پیسے جو وہ دینے چاہیے. تو یہ ایک اندر بیٹل امریکہ کی جاری ہے. تو جتنی بیٹل مڈل ایسٹ کی امپورٹنٹ ہے امریکہ کے اندر جو جاری ہے وہ بھی اتنی امپورٹنٹ ہے. اچھا اب اٹلانٹک نے یہ لکھا ہے جو ان کا بڑا میگزین ہے. اس نے کہا کہ وار وداؤٹ اے کلیئر ایگزٹ, کوئی کلیئر پلان کوئی کلیئر اسٹریٹجی نہیں ہے. اور اس میں انہوں نے ایک بڑی خاص بات لکھی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں. ٹرمپ کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹرمپ جو ہے اس نے الٹیمیٹم جاری کر دیا, سیلف ڈکلیئرڈ الٹیمیٹم, نہ کوئی معاملہ ہے نہ کوئی اپنی طرح سے الٹیمیٹم دیے جا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ جتنے بھی الٹیمیٹم دے گا یہ انفورس نہیں کروا سکے گا کیونکہ جنگ تو پہلے اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو یہ کیا الٹیمیٹم دے گا؟ حماس تک نے اس کے الٹیمیٹم مانے نہیں ہے تو ایران اس کے الٹیمیٹم مانے گا جو جنگ میں ڈومینیٹ کر رہا ہے. یہ جتنا الٹیمیٹم دیتا چلا جائے گا ظاہر ہے وہ اس کو انفورس تو کروا نہیں سکتا کہ 48 گھنٹوں میں کھول دیا انہوں نے, خود ہی اس کو پیچھے ہٹنا پڑا نا. تو اسی طرح سے مزید یہ کرتا چلا جائے گا. اور اسٹریٹ ہرمز ایران کے کنٹرول میں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ٹرمپ بڑا غصے ہوا ہے کہ نیٹو الائز نے جو ریفیوز کیا اور اس پر بھی ٹرمپ بڑا غصے میں ہے کہ جو میڈیا نیگیٹو کوریج کر رہا ہے. یہ نیگیٹو کوریج کیا ہے؟ وہی کہ ہم تو ہار رہے ہیں. موریلٹی اگین ڈسکس نہیں ہو رہی کہ ہم ہار رہے ہیں. اس نیگیٹو کوریج پر بڑا غصے میں ہے. اور یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ مینٹل سٹیٹ اوور دا ویکنڈ, پریویس ویکنڈ جب اس کی ٹھیک نہیں تھی, دا سیم نائٹ جس رات اس نے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم جاری کیا ہے اسی رات اس کے بارے میں بتایا گیا. جو قریبی ترین لوگ تھے ان میں سے کسی نے بتایا دی اٹلانٹک کو کہ مینٹل سٹیٹ یعنی مینٹل کنڈیشن اس کی اس وقت ٹھیک نہیں تھی اور اسی رات یہ الٹیمیٹم جب وہ جاری کر رہا ہے. تو یہ اب دیکھنا کہ بائیڈن کا بھی تو یہی مسئلہ تھا نا کہ وہ ہیلتھ ایشو اور فلانا ہے. خود ٹرمپ بھی اس کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور دیکھو وہ ساری جینوسائیڈ ہو گئی. تو ریجنل الائز نے ٹرمپ کو بتایا ہے کہ یہ انرجی انفراسٹرکچر کے اوپر اٹیک مت کرنا. اس سے یہ ہے کہ ایران ریٹیلیٹ کرے گا اور یہ باقیوں کا انفراسٹرکچر تباہ ہوگا جس سے انرجی کرائسس اور بڑھے گا اور جنگ اور زیادہ جب وہ خراب ہوگی. اور اس وقت یہ ڈسکشن ہے کہ ٹرمپ گراؤنڈ ٹروپس جو ہے وہ اتار سکتا ہے. دی اٹلانٹک یہ بتا رہا ہے. اب یہ وہاں پر واشنگٹن کے اندر یہ ڈسکشن جو وہ ہو رہی ہے کہ آگے کیا کرنا ہے کیونکہ اسٹریٹ ہرمز ایران کے کنٹرول میں ہے. اسٹریٹ ہرمز کا مطلب یہ ہے کہ امریکی اکانومی ایران کے کنٹرول میں ہے کیونکہ ڈالر ان کے کنٹرول میں ہے. اب وہ اچھا جو اس وقت خبریں آ رہی ہیں کہ اسٹریٹ ہرمز سے وہ $2 ملین لے کر وہاں سے جہازوں کو گزار رہے ہیں اور وہ ساری پیمنٹ یوان کے اندر ہو رہی ہے. تو وہ تو انہوں نے اپنا پلان امپلیمنٹ کر بھی دیا ایک طرح سے, لانگ ٹرم وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. تو یہ اب امریکی ڈالر اور پیٹرو ڈالر کی جنگ جو وہ بن چکی ہے اگر ایران اس پر قائم رہتا ہے. اچھا اب ایران نے جناب علی ڈرونز استعمال کیے ہیں. فیول جو سپلائی ایئر کرافٹس ہیں بین گورین ایئرپورٹ پر اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ڈرونز کے ساتھ رفائل جو ملٹری انڈسٹریز ہیں کمپلیکس ہے ہائفا میں اس کو نشانہ بنایا ہے. ایریل جو انڈسٹریز ہیں بین گورین کے قریب اس کو نشانہ بنایا ہے. یعنی ڈرونز اسٹریٹجک ڈرونز جب اس وقت ایران استعمال کر رہا ہے. اس سے پہلے رفائل کو حزب اللہ نے نشانہ بنایا, اب ایران نے بھی نشانہ بنایا. تو ایران کے یہ جوابی حملے جب وہ جاری ہیں. اچھا اب اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ لانگ رینج میزائل جب وہ حزب اللہ نے فائر کیے, لانگ رینج میزائل ٹورڈز تل اویو, تو اس سے اور زیادہ حزب اللہ کی کیپیبلٹیز. پھر 5 جو راکٹس ہیں ابھی گلیلی کی طرف حزب اللہ نے جب فائر کیے. اور ایرانین ایمبیسی ان بیروت, we will treat the Lebanese foreign ministry decision to expel the ambassador as if it never happened. ہم اس آرڈر کو ایسے ڈیسیجن کو ٹریٹ کریں گے کہ جیسے یہ آرڈر کبھی ہوا ہی نہیں, جیسے کبھی یہ ڈیسیجن ہوا ہی نہیں. کتنی بڑی ہزیمت ہے, کتنی بڑی ہے. کیا پلے رہ گیا ہے لیبنیز فارن منسٹری کے. اچھا اب جو لیبنان کا صدر ہے وہ بڑا اس وقت پریشر میں ہے اور اس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے, اس کو کرنا پڑی ہے. پہلی بار اس نے سٹیٹمنٹ جاری کی جس میں اس نے اسرائیل کو بلیم کیا اور اس نے کہا ہے کہ اگر یہ اسرائیل ہماری لینڈز کو چھوڑ کر سیز فائر کے ایگریمنٹ کے مطابق نکل جاتا تو یہ جنگ نہ ہو رہی ہوتی. تو اس کو یہ سٹیٹمنٹ دینا پڑی ہے. پہلی بار اسرائیل کو اس نے بلیم کیا. تو اب مجھے بتائیں کہ ایران کے ایمبیسڈر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو بیٹھے ہیں, تو اب لیبنیز گورنمنٹ کیا ان کو زبردستی نکالے گی, فوج بھیج کر ان کو نکالے گی.
سمجھیں؟ تو یہ جو ریزسٹنس ہے نا، اگر لیبنیز لوگ ریزسٹنس کے خلاف ہیں تو ریزسٹنس ایگزسٹ نہیں کر سکتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ سب اس ریالٹی کو سمجھتے ہیں کہ لیبنان کو بچایا ہوئے ریزسٹنس نے ہے. کیا اسرائیل کے ارادے واضح نہیں ہیں؟ شام میں تو ان کا اپنا بندہ بیٹھا ہے، پھر شام کی لینڈ لینا وہ کیوں چاہتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ شام میں تو ان کے ہاسٹائل کو گورنمنٹ نہیں بیٹھی ہے، پھر بھی شام پر حملے، پھر بھی شام کی آکوپیشن کیوں؟ تو لیبنان کو بچایا حزب اللہ نے ہے، اور اسرائیل کا مقصد یہ ہے کہ ہر اس طاقت کو تباہ کرنا جو اسرائیل سے لڑ سکتی ہے. ایران کو بھی اسی لیے تباہ کیا جا رہا ہے کیونکہ ایران جواب دے سکتا ہے، باقی تو کوئی جواب ہی نہیں دے سکتے. نہ ان کی ول ہے، نہ ان کے پاس وہ پاور ہے، نہ ان کے پاس وہ ملٹری ہے، اور یوں جھٹکا دے کر وہ کسی بھی گورنمنٹ گرا سکتے ہیں. تو یہ تو ایران ہی ہے، باقی بھول جائیں، کوئی اسرائیل سے نہیں لڑ سکتا. اگر کسی کی ملٹری ہے بھی صحیح تو وہ ان کی گورنمنٹ کو اوور تھرو کر دیں گے، پھر وہ کیسے لڑے گا؟ کوئی حکمران سوچے بھی صحیح کہ میں نے لڑنا ہے تو اس کا تختہ الٹ دیں گے. تو یہ ایران ہی کا ہے کہ وہ لڑ رہا ہے. فرانس، جناب علی، جو ڈیسیژن لیا گیا ہے ٹو ایکسپیل ایرانین ایمبیسڈر، ویری بریو، بڑا بہادرانہ فیصلہ لیبنان نے کیا. اچھا جی، اسرائیلی گورنمنٹ جو ہے وہ 4 لاکھ ریزرو فورسز جو ہے وہ یہاں پر ڈپلائی کرنے جا رہی ہے ان دا پاسبلٹی آف ایکسپینڈنگ دا گراؤنڈ ان کرین. ایک گراؤنڈ وار تو جاری ہے لبنان میں، تو اب اس کو یہ مزید، یعنی جیسے سموترچ نے کہا نا کہ پورا صدرن لبنان ہم قبضے میں لیں گے، تو اب یہ 4 لاکھ فوج. اچھا، اب اسی درمیان ایک اور پروپیگنڈا دیکھیے، اسرائیلی میڈیا نے چلایا ہے کہ ایران کا بیلسٹک میزائل بیروت میں گرا ہے. اور بھائی ایران کا بیلسٹک میزائل بیروت کیا کرنے گیا؟ تو آپ ان کی شیطانیاں دیکھیں. ایران کے بارے میں ویسٹرن میڈیا لکھ رہا ہے کہ ایران واز ٹو فائٹ انٹل کمپلیٹ وکٹری آفٹر ریجیکٹنگ ٹرمپ پیس ٹاک کلیمز. ایران کہہ رہا ہے کہ آخر تک ہم لڑیں گے، ٹل وکٹری جو ہم لڑیں گے. اچھا، ادھر ویسٹرن میڈیا کی اور کارستانیاں بھی دیکھیے. اچھا، نیو یارک ٹائم اور باقی یہ میڈیا جو ہے جو مکمل ایک ماؤتھ پیس ہے، یہ مسلسل اب خبریں چلوا رہا ہے اور گلف کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، خاص کر سعودی عربیہ کے خلاف، کہ سعودی عربیہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ ہو اور جاری رہے. سعودی عربیہ یہ چاہتا بھی تھا کہ جنگ ہو، اور اب یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ جنگ جاری رہے. کہتا ہے کہ ایم بی ایس نے ٹرمپ کو کال کی اور ان کو کہا کہ وہ ایران پر حملے جاری رکھیں، اور محمد بن سلمان نے میٹنگ میں یہ کہا کہ گلف کے لیے سب سے بڑا خطرہ جب وہ ایران ہے، اور اس خطرے کو ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک ایران کی گورنمنٹ کو ختم کرنا دیا جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. سعودی عربیہ کوئی یہ نہ اس نے اس جنگ کی حمایت کی ہے، نہ وہ اس جنگ کو چاہتا ہے، نہ اس میں اس کا کوئی فائدہ ہے. اس جنگ میں گلف کا تو فائدہ نہیں ہے، سب سے بڑا نقصان ہی گلف کا ہو رہا ہے. تو گلف یہ جنگ کس انداز میں چاہے گا؟ بالکل نانسنس بات ہے. اور لیکن آپ ذرا پروپیگنڈا دیکھیے، یہ نہیں بتائیں گے کہ اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کیوں کیا ہے، اس کی جسٹیفیکیشن اور اس کی لیجیٹیمیسی کیا ہے، بلکہ یہ بیانیاں بنا رہے ہیں کہ وہ ملک بھی کہہ رہا ہے حملہ کرو، وہ ملک بھی کہہ رہا ہے حملہ کرو. یہ بالکل ایک غلط رپورٹس ہیں جو یہ مسلسل چلا رہے ہیں. اور سعودی عربیہ کے خلاف یہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی انہوں نے رپورٹ چھاپی ہیں، اور اسی نیو یارک ٹائم نے چھاپی ہیں. ان کی کریڈیبلٹی بھی بہرحال ایکسپوز ہوئی ہے. یہ ظاہر ہے کہ یہ جنگ بہت سارے ڈائمینشنز میں چیزیں سامنے لے کر آ رہی ہے. تو ویسٹرن میڈیا کی جو کریڈیبلٹی غزہ میں اور لبنان میں اور ایران کے اندر ایکسپوز ہوئی ہے، یہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جو ادھر فلسطین کے لبنان ایران کے مارے جاتے ہیں وہ ڈیڈ ہیں، اور جو اسرائیل میں مارے جائیں گے وہ کلڈ ہیں. اور ابھی بھی اگر آپ ویسٹرن میڈیا کی کوریج دیکھیں تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ ایران نے حملہ کیا ہوا اسرائیل پر، جیسے ایران نے جنگ چھیڑی امریکہ اور اسرائیل پر. اب ان کی رپورٹنگ کا اگر اینگل دیکھیں تو یہ ویسٹرن میڈیا بھی پوری طرح سے ایکسپوز ہوا. اس لیے پیوٹن نے برکس میں یہ کہا تھا کہ ہمیں برابر کا میڈیا جب لانے کی ضرورت ہے. تو جناب علی، بحرین میں جو اٹیک ہوا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 5 ممبر آف دا ڈیفنس منسٹری جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ انجرڈ ہوئے ہیں. تو یہ جنگ جاری رہی تو کافی زیادہ خدشات ہیں کہ یہ آپس میں ڈریگ ہو جائیں گے. اور نیتن یاہو کا بھی یہی پرپز ہے کہ یہ اس جنگ کو بڑھانا، گراؤنڈ اٹیک کروانا، کیونکہ اس کے بعد پھر امریکہ یہاں پر پھنس جائے گا. قطر نے جناب علی ڈکلیئر کیا لانگ ٹرم کانٹریکٹ جو ہے وہ ختم کیے جا رہے ہیں. اٹلی، بیلجیم، ساؤتھ کوریا، چائنا، ان کو سپلائی جو بند کی جا رہی. اب دیکھنا کہ یورپینز آلریڈی پس رہے ہیں ڈیو ٹو یوکرین وار، اور شام،
عراق، لیبیا، ان جنگوں نے یورپ کو بہت بہت نقصان پہنچایا، کیونکہ یہاں سے مائگریشن ہوئی ہے، ان کی اکانومیز کے اوپر پریشر آیا اور ساتھ ان کی جو سوسائٹیز ہیں وہ بھی کافی زیادہ بدل کے رہ گئیں. پھر اوپر سے یوکرین کی جنگ، اکانومیز کے اوپر پریشر آیا اور مائگریشن ہوئی، تو اب ادھر سے بھی سپلائی بند ہو گئی. تو یورپ تو بہت شدید ترین یہ خطرات کے اندر اس وقت یورپ آ گیا ہے، کیونکہ رشیا کے بعد انرجی وہ یہاں سے لے رہے تھے. اب فوری طور پر کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے، کوئی ایسا انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ فوری طور پر ان کی سپلائی جو وہ پوری کی جا سکے. وہ ناروے سے لے رہے ہیں، امریکہ سے، کینیڈا سے، لیکن فوری طور پر ایسا کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ سب کی سپلائی جو وہ پوری کی جا سکے. اور پرائسز بھی بہت ہائی رہیں گی تو انفلیشن بڑھے گی، انڈسٹریز جب وہ بند ہو سکتی ہیں، جابز جا سکتی ہیں، مطلب کرائسس در کرائسس ہے. اور یہ ساری قیمت دنیا کیوں چکا رہی ہے، یہ بات سمجھنے سے ہم قاصر ہیں. ساری قیمت کیا ضرورت ہے یورپ کو یہ قیمت چکانے کی، امریکہ کو یہ قیمت چکانے کی، ریجن کو یہ قیمت چکانے کی. اسرائیل کو لگام ڈالا جائے تو یہاں پر سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اگر کوئی بیٹھنے کے لیے اور میننگ فل مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایک ہی ملک ہے، وہ اسرائیل ہے. باقی تو اس وقت بھی ایران کے ساتھ کئی ملکوں، ابھی ملیشیا کے فارن منسٹر کی ایران کے فارن منسٹر کے ساتھ بات ہوئی ہے، تو ان کے ٹاکس تو ابھی بھی جاری ہیں. ایران کے ساتھ تو ابھی بھی سارے ملک بات کر رہے ہیں. ایک ہی ملک ہے. اور امریکہ کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ انہوں نے اسرائیلی ڈیمانڈز کو اپنی ڈیمانڈز میں شامل کیے رکھا. ابھی ایران کے فارن منسٹر نے ملیشیا کو بتایا ہے کہ ہم میکنزم بنا رہے ہیں کہ جو نان وار ریلیٹڈ جو شپس ہیں وہ سٹریٹ آف ہرمز سے کیسے ان کو گزارا جائے. اچھا، جو ایئر لائنز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ٹکٹ پرائسز جو وہ بڑھتی چلی جائیں گی، ان کی پرائسز جب وہ اوپر سے اوپر جائیں گی. ایک اور بڑا واقعہ ہوا ہے اور وہ ہوا ہے پیرس میں. جو را چائلڈ بینک ہے اس کے اوپر ریڈ کیا گیا ہے، ایپسٹین انویسٹیگیشن سے ریلیٹڈ یہ ریڈ ہوا ہے. یہ بڑا واقعہ ہے. را چائلڈ کے اوپر اس طرح کا آج تک کبھی کوئی ریڈ نہیں ہوا. اور یہ را چائلڈ وہ فیملی ہے جو یہ کلیم کرتی ہے کہ اس نے اسرائیل بنایا، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں، انہوں نے بنایا. تو بہرحال یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.